ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دن بھر کی 10 بڑی اور اہم خبریں۔ عازمین حج نے آج سے مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز کر دیا ہے۔ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ جمعہ 9 ذی الحجہ کو ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں حج کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ عازمین مکہ پہنچ چکے ہیں۔ مشاعر مقدسہ میں کورونا کے سبب سینیٹائزیشن کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے ڈاکٹر گرپریت کور سے شادی کر لی ہے۔ شادی کی تقریب دوپہر 12 بجے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر انتہائی سادہ انداز میں منعقد ہوئی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ چنڈی گڑھ میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچے۔ کیجریوال نے والد کا کردار ادا کیا اور تمام رسومات پورے کیے۔ کولکتہ پولیس نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق ترجمان نپور شرما کے خلاف لاک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر پولیس کے سامنے پیش ہوں۔ نپور شرما نے کولکتہ پولیس سے 4 ہفتے کا وقت مانگا تھا، لیکن پولیس نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے جمعرات کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس میں الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مبینہ طور پر ہندو پیروکاروں کو نفرت پھیلانے والے کہنے کے الزام میں ان کے خلاف درج FIR کو منسوخ کرنے سے انکار کو چیلنج کیا گیا۔ پنچ نے جمعہ کو معاملہ درج کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بدھ کو طوفانی بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلے میں ایک ہی خاندان کے 6 خواتین سمیت کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ ضلع میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا۔ DMA کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ صوبہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں سیلابی ریلوں کے باعث ابھی بھی متعدد افراد لاپتہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کے بعد دیگر کابینہ کے وزراء کے استعفوں سے پیدا ہونے والے سنگین سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم موسم خزاں تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ بھارت نے آج مشرقی لداخ کے سرحدی علاقے میں لین آف ایکچوئل کنٹرول LAC سے فورسز کے آمنے سامنے سے ہٹنے سے متعلق زیر التواء مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور چین کے 3 طرح کے باہمی تعلقات ہیں، یعنی باہمی احترام، باہمی حساسیت اور باہمی مفادات کا خیال رکھنا اہم ہے۔ پاکستان کے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا کہ اگر انہیں اور ان کے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو نظر انداز یا مسترد کیا گیا تو ان کی برطرفی کی سازش کے پیچھے ہر ایک رہنما کے تمام راز اور تفصیلات آمنے سامنے آئیں گے۔ دفاعی ومبلڈن چیمپئن اور عالمی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ نے 2 سیٹوں سے شاندار واپسی کرتے ہوئے اٹلی کے جینک سینار کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر 11ویں بار ومبلڈن سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ثانیہ مرزا ومبلڈن مکسڈ ڈبلز کے سیمی فائنل میں شکست کے ساتھ ومبلڈن سے باہر ہو گئی۔ ومبلڈن میں ثانیہ کی بہترین کارکردگی ہے، وہ 2011، 2013 اور 2015 میں کوارٹر فائنل میں پہنچی تھی۔ ناظرین، خبر نامہ میں اتنا ہی۔ اس خبر نامے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔